مغل بادشاہوں کی کہانی ایک عظیم سلطنت کی داستان ہے جو تقریباً 3 صدیوں تک ہندوستان پر حکمرانی کرتی رہی۔ اس خاندان کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی تھی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ بابر 1526-1530 بابر تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ترک و منگول نسل کے تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے مختصر دور حکومت میں بہت سی اہم فتوحات حاصل کیں۔ ہمایوں 1530-1540 1555-1556 بابر کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھالا، لیکن وہ افغان سردار شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر کچھ وقت کے لیے سلطنت سے محروم ہو گئے۔ 1555 میں انہوں نے دوبارہ سلطنت حاصل کی، لیکن 1 سال بعد ہی انتقال کر گئے۔ اکبر 1556-1605 ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنے، جو مغلیہ سلطنت کے سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی فوجی کامیابیوں اور انتظامی اصلاحات کے ذریعے سلطنت کو وسعت دی۔ اکبر نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی اور دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہبی فلسفہ متعارف کرایا۔ جہانگیر 1605-1627 اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے حکومت کی۔ جہانگیر کا دور حکومت، فنون لطیفہ اور ثقافتی ترقی کا دور تھا۔ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت مزید مستحکم ہوئی اور مختلف خطوں میں پھیلی۔ شاہ جہان 1628-1658 جہانگیر کے بعد شاہ جہان بادشاہ بنے، جو اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے تعمیر کردہ تاج محل کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شاہ جہان کے دور حکومت میں مغلیہ فن تعمیر عروج پر پہنچا۔ اورنگزیب 1658-1707 شاہ جہان کے بعد اورنگزیب نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک سخت گیر اور مذہبی حکمران تھے۔ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کی حدود اپنی انتہا کو پہنچ گئیں، لیکن ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اندرونی انتشار بھی پیدا ہوا۔ زوال کا آغاز اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ بعد کے بادشاہوں میں اقتدار کی کشمکش، اندرونی بغاوتیں اور بیرونی حملے سلطنت کی کمزوری کا باعث بنے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے تخت سے اتار دیا اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں بہت سی کامیابیاں اور ناکامیاں ہیں، لیکن اس خاندان نے ہندوستان کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔